کوشش کریں تھوڑا سا ٹائم امام کے لیے نکالیں، امام خود آپ کی زندگی میں برکت دیں گے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، عزیزان محترم بہت سارے لوگ پریشان ہیں، مختلف دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں۔ شب جمعہ ہے، اسی وسیلے سے ایک چیز میں نے سوچا کہ آپ کو دے دوں، کیونکہ اس کا تعلق جمعے سے تھا، جمعے کے دن سے شروع کرنے سے تعلق تھا، اس لیے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو علماء حق دیتے ہیں۔ امام خمینی بھی کہتے تھے اگر کوئی عمل کرنا چاہتے ہو تو کچھ دن روزے رکھو، اس کے بعد عمل کرو، اور پھر محنت بھی کرو ان اسباب کے لیے، نہ کہ ہاتھ میں بیٹھے ہوئے بس پڑھ دیا کچھ آ جائے گا، ایسے نہیں ہوتا، اسباب نہیں ہے۔ شیخ بھائی کے، جن کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا، شیخ بھائی کسی عالم دین کے ساتھ اصفہان کا ایک قبرستان ہے تخت فولاد، بہت مشہور، بہت پرانا ہے، کہ کہتے ہیں کہ وہاں رجال الغیب دفن ہے، جو امام زمانہ کے ساتھ ہوتے تھے وہاں دفن ہے۔ تو بابا رکن الدین ایک عالم دین، وہاں ان کی قبر پر شیخ بھائی بھی گئے، یہ بھی کہتے ہیں میں کیا ہر جگہ فاتحہ پڑھے تھے، جیسے ہی اس قبر سے فاتحہ پڑھ کر اٹھے تو دیکھا کہ شیخ بھائی کے چہرے کی رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں نے سلام جب کیا تو اندر سے جواب آیا کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ اب موت قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد شیخ بھائی کا انتقال ہو گیا۔ شیخ بھائی جو کہ مشہد مقدس میں امام کے حرم کے اندر دفن ہے۔ شیخ بھائی کے لیے ایک شخص آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے شاگرد نے بھی کتاب میں نقل کیا ہے، بہت پرانی کتاب ہے، بہت پرانا پرنٹ ہے جو ہے وہ، جس میں علماء کی سیرتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے اندر ہے روزگاران کتاب ہے، اس کے اندر اس کو ذکر کو نقل کیا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کتاب میں ایک ذکر دیکھا جو شیخ بھائی سے منسوب تھا کہ اس کو ذکر کو 100 دفعہ پڑھنا ہے اور 10 دن تک پڑھنا ہے، اور اس میں کتاب میں تھا کہ بدھ سے شروع کرو یہ ذکر اور جمعے میں ختم کر دو، اور اگر تمہارا کام نہ ہو تو مجھے برا بھلا بولو۔ شیخ بھائی نے لکھا ہوا۔ اب وہ طالب علم تھے، اس نے شروع کیا، جمعہ آیا کام ہی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے شیخ بھائی کی روح سے کہا کہ دیکھیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ کسی نااہل یا کسی ایسے شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے، باشعور نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں لگ جاتا تو وہ آپ کو برا بھلا بول رہا ہوتا، میں تو اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو کچھ کہوں۔ ابھی پریشان ہے۔ اسی کا بیٹا کسی ایک ایسے شخص کے پاس جاتا تھا، آغا جنتی کے پاس، کہ جو روحوں کو بلانے کا علم رکھتے تھے۔ تو کچھ دن بعد بیٹا گھر آیا، کہنے لگے کہ وہ جو جن کے بعد میں جاتا ہوں انہوں نے پیغام بھجوایا آپ کے لیے۔ کہتے کیا؟ کہا شیخ بھائی کی روح نے آپ کو بلایا۔ اب پریشان ہو گئے، اب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا ہے، میں بہت عرصے سے کوشش میں تھا کہ شیخ بھائی کی روح کو بلاؤں، مگر میں بلا نہیں پاتا تھا، کبھی آتے ہی نہیں تھے، پیغام بھجواتے تھے کہ مصروف ہوں۔ عزیزان محترم، کچھ علماء ایسے ہیں، یا علامہ طباطبائی کی جو بھائی حسن الہی طباطبائی، تو ان کے پاس بھی علم تھا، وہ ان سے منسوب ہے کہ کچھ علماء، خاص طور پہ 2 علماء کا نام لیا، 2 علماء کی میں نے روح کو بہت بلانے کی کوشش کی۔ ایک کون؟ ایک سید ابن طاؤس، جن سے آپ مستند مصائب سنتے ہیں، اور ایک سید بحر العلوم۔ کہا ان دونوں نے مجھے پیغام بھیجایا کہ ہماری نوکری اس عالم میں ایسی ہے کہ ہم وہ جگہ چھوڑ نہیں سکتے۔ کہا کون سی نوکری ہے؟ کہا مولا کائنات کے دروازے کے نگہبان ہیں ہم۔ تو کہا بلا نہیں سکتے، خوب نہیں بلا سکتے، شیخ بھائی بھی نہیں ہو سکتے۔ خب خلاصہ انہوں نے وقت تعین کیا کہ آج روحوں کو بلایا جائے گا، اور پہلے ان کو بلایا۔ تو جس دن طے ہوا تھا اس دن انہوں نے کہا کہ وہ آج مجھے روحوں نے پیغام دیا ہے کہ آج کوئی بھی روح نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ آج آیت اللہ حجت جو کم میں دفن ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ساری روحیں ان کے استقبال میں کھڑی ہوئی ہیں۔ کیوں کھڑی ہیں؟ کیونکہ ان کا امام زمانہ سے بہت زیادہ مستحکم رابطہ تھا۔ علماء اللہم صلی علی محمد۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یا اب یہ
نہیں بلا سکے، خوب چلے گئے، پھر دوبارہ وقت ہوا تھا، پھر کوئی اور آئے، کوئی اور روح آئی عالم کی، کہا کہ شیخ بھائی آنے والے ہیں۔ اچھا وہ ہوتا کیسا ہے کہ وہ شاید آپ نے بھی سنا ہو، روح کو بلانے کے لیے آپ کو ہاتھ میں انہوں نے کہا کہ سوال لکھنے پڑتے ہیں اپنے، اور وہ جو بلاتا ہے وہ بات کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ نہیں، جو اظہار کرتا ہے اسے پتا ہوتا ہے۔ اب جو جواب ہوتے ہیں وہ پرچے میں لکھے ہوئے آ جاتے ہیں۔ تو وہ جب پہنچے تو ان سے کہا کہ ہم نے تمہارے اخلاص کی وجہ سے ہم آئے ہیں، کہ جو تم نے اخلاص دکھایا۔ کہا وہ جو جہاں سے تم نے اس ورد کو پڑھا تھا اس میں تحریف ہوئی بھی ہے، ورد صحیح ہے، ورد بدھ کے دن سے نہیں جمعے کے دن سے شروع کرنا ہے، اور پھر 10 دن یعنی اتوار کو ختم کرنا ہے، اور 100 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ کہا اس کو پڑھو، کہتے ہیں پھر ہم نے بعد میں اس پہ عمل کیا، اور وہ ابھی 2-3 دن ہی ہوئے تھے، جس عالم نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے عمل کیا، ہو گیا۔ اب عزیزان محترم میں نے بھی عمل کیا، بہرحال ہو گیا، آپ کی اپنی قسمت، آپ عمل کیجئے گا، آپ کا بھی اللہ کرے گا ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے باقی شرائط بھی ہیں، ذکر کے ساتھ ساتھ باقی شرائط بھی ہیں۔ میں نماز نہ پڑھوں، اچھا مزے کی بات ہے کہ ایک اور عالم دین نے ذکر کے لیے جو بتایا ہے کہ جو طریقہ ہے اس ذکر کو پڑھنے کا وہ فجر کی نماز میں تسبیح پڑھنے کے بعد ہے فوراً۔ تو اب تو جو نہیں پڑھتا تو پہلے تو فجر کی نماز پڑھے، اور اب اگر کل پڑھے گا تو اللہ بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم آج تو ذکر کے چکر میں نماز پڑھی ہے، چلو میں کچھ دن تو پڑھواؤں تمہیں، وہ کہے گا نماز، تو چلے اچھی بات ہے، کوئی نہ کوئی اچھائی تو میں کروں گا۔ عزیزان محترم یہ ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مفتح الابواب، یا مقلب القلوب والابصار، ویا دلیل المتحیرین، ویا غیاث المستغیثین، توکلت علیک یا رب وقض حاجتی وقف مہمی، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ صلوات پہ محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ